السلام علیکم جماعت ششم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 3 اسلام کا بہادر بیٹا کا کام کریں گے۔ بچوں، ہم لوگوں نے اس کا سبق پورا پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ اب ہم اس کا کام کریں گے۔ پہلا سوال ہے الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ معنی: معزز، عزت دار، نسب خاندان کا سلسلہ، کوحرام مچنا، شور مچنا، ہنرمند، کاریگر، راسد، خوراک، راشن، افراتفری، ہلچل، پریشانی، بے جگری، بہادری، دلیری، تیر انداز، تیر چلانے والا، صدمہ، رنج و غم، غضب، ظلم، زیادتی، جانثار، جان قربان کرنے والا، حجرہ، مسجد کے ساتھ، سپہ سالار، فوج کا سربراہ، وصیت، کسی بات کی ہدایت کرنا، موذن، ٹھاٹھیں مارنے والا۔ پھر سوال ہے سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال ہے غزوہ بدر کب ہوا اور اس میں کافروں اور مسلمان مجاہدین کی تعداد کیا تھی؟ ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے۔ جواب ہے اس کا: ہجرت کے 2 سال بعد غزوہ بدر کی جنگ ہوئی۔ اس میں کافروں کی تعداد تقریباً 1000 اور مسلمان جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ ٹھیک ہے، وہ مسلمان ریز کر دینا ہے، اس کے بعد یہ والا لکھیں گے جبکہ مسلمانوں کی تعداد۔ ٹھیک ہے بچوں، سوال ہے غزوہ احد میں اتفاقی غلطی کیا تھی، یعنی کہ ان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ جواب ہے غزوہ احد میں اتفاقی غلطی یہ تھی کہ قریبی پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس غرض سے کھڑا کیا کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے آ کر حملہ کرنے سے روکیں۔ نبی پاک نے حکم بھی دیا تھا کہ جو مرضی ہو جائے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، پر کفار واپس بھاگے تو ان تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، لیکن کافروں نے گھاٹی کا چکر لگا کر پیچھے کی طرف سے حملہ کر دیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہوئی تھی، جو اتفاقی غلطی کہیں تو کوئی اس میں وہ غلط نہیں۔ اس کے بعد ہے سوال: غزوہ احد میں نبی پاک نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے کیا فرمایا؟ جواب: غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اس کے بعد ہے سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا وصیت کی تھی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑے پہنے ہوئے اسی میں لپیٹ کر انہیں دفن کیا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر سوال ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی نماز جنازہ کا واقعہ لکھیں۔ جواب: 55 ہجری میں جب انہوں نے وفات پائی، ان کی وفات پر ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ اس وقت امہات المومنین حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ حیات تھیں، یعنی کہ زندہ تھیں۔ انہوں نے خواہش کی کہ رسول پاک پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے تاکہ وہ حجروں کے سامنے نماز جنازہ کی نماز پڑھ سکیں، یعنی کہ حجروں میں رہ کر۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا۔ مدینہ کے حاکم مروان بن حکم نے حجروں کے سامنے جنازے کی نماز پڑھائی اور اسلام کے بہادر بیٹے کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اب آگے سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔